چپٹی لڑنا وہ گناہ کبیرہ جس کے لیے معتبر بیانات میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ حد بھی مقرر کی گئی ہے۔ چپٹی لڑنا ہے۔ ایک عورت نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، جو عورتیں آپس میں چپٹی لڑتی ہیں، اپنی شرمگاہ دوسری کی شرمگاہ سے رگڑتی ہیں، ان کی حد کیا ہے؟ امام نے فرمایا، زنا کی حد ہے 100 کوڑے۔ اصل جب قیامت ہوگی تو اسے لائیں گے اور جو کپڑے آگ سے بھونتے گئے ہیں انہیں پہنائیں گے، آگ کے گرز ان کے سوراخوں میں گھسیڑیں گے اور انہیں جہنم میں جھونک دیں گے۔ اے عورت، وہ قدیم ترین قوم جس میں چپٹی کا رواج ہوا وہ حضرت لوط کی قوم تھی، جس کے مرد لونڈے بازی کرنے میں لگے ہوئے اور بیویاں بے شوہروں کی رہ گئی تھی۔ آخر وہ بھی ایک دوسرے سے اس طرح مشغول ہو گئی جس طرح مرد آپس میں مشغول ہو گئے تھے، اور عذاب نازل ہونے پر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ وسائل شیعہ، کتاب نکاح، باب نمبر 24۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، خدا کی قسم چپٹی لڑنا بہت بڑا زنا ہے۔ آپ نے اس عورت کے جواب میں جس نے عورت کے چپٹی لڑنے کے بارے میں پوچھا تھا یہ فرمایا، وہ جہنم میں ہے، جب قیامت ہوگی تو انہیں آگ کی چادر اڑا دی جائے گی، ان کی شرمگاہوں میں آگ کے گوز گسڑے جائیں گے، انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ عورت نے کہا، کیا اس عمل کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کی، کہاں؟ آپ نے فرمایا، وہ اصحاب الراس، سورہ فرقان آیت نمبر 38۔ تفسیر صافی میں اصحاب اس کے بارے میں امیر المومنین سے ایک طویل روایت نقل کی گئی ہے، اور مرحوم مجلسی نے بھی حیات قلوب کی تیسری جلد میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں کا ان کے گناہوں کا حال جاننے کے لیے جن میں عورتوں کا چپٹی لڑنا بھی شامل ہے، مذکورہ کتابیں دیکھیے۔ آپ ان لوگوں کی ہلاکت کا حال یوں فرماتے ہیں کہ خدا نے ان پر لال تیز ہوا بھیجی اور ان کی زمین نے بھی آگ اگلی، کالی گٹا ان پر چھا گئی اور پھر ان پر ایسی بجلی گری کہ سب ہلاک کر گئی۔ چپٹے کی حد، جب عورت اس حرام کام کو 4 بار اقرار کر لے یا 4 عادل مرد اس کی گواہی دے دیں تو ان دونوں عورتوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، البتہ اگر جرم کے اقرار یا عادل گواہوں کی گواہی سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو حد نہیں لگے گی۔ جس طرح کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، وہ 2 برہنہ مردوں اور 2 برہنہ عورتوں کا ساتھ ساتھ ایک ہی لحاف میں اس طرح سونا کہ ان کے بیچ میں کوئی روک نہ ہو حرام ہے۔ اگر حاکم شرع کے سامنے ثابت ہو جائے، وہ انہیں 100 کوڑوں سے کم جتنی بھی مناسب سمجھے سزا دے دے۔ کچھ روایتوں میں اس کی حد 100 کوڑے بتائی گئی ہے۔ دلالی اور بھاڑو پنا، دلالی مرد عورت کو زنا کے لیے اور 2 مردوں کو اغلام کے لیے بلانا، دلالی گھٹنا پا کہلاتا ہے۔ اس کے حرام ہونے بلکہ گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شبیہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جس کے لیے معتبر بیانات میں عذاب کا وعدہ کیا گیا، وہ اسلام کی مقدس شریعت میں اس کے لیے حد مقرر کی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، جو شخص کسی مرد اور عورت کے زنا کا ذریعہ بنے گا، خدا اس پر وحشت حرام کر دے گا اور دوزخ میں رہے گا، اور دوزخ برا ٹھکانہ ہے، وہ ہمیشہ وہ شخص مرتے وقت تک برابر خدا کے عذاب میں رہے گا۔ وسائل شیعہ، کتاب نکاح، باب نمبر 27۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فلاں کرانے عورت و وہ عورت جو اس کا کام کا واسطہ بنتی ہے، دونوں پر لعنت بھیجی۔ اس کے علاوہ دلالی کرنے والا شخص نہ صرف نہی عن منکر کو ترک کرتا ہے بلکہ منکر کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جب پہلے باب کے آخر میں نہی از منکر کا ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ثابت ہو چکا ہے، تو پھر منکر کے حکم دینے یا منکر کے لیے کوشش کرنے کا گناہ اس سے بھی بڑا ہوگا۔ ہر دیندار کے نزدیک گناہوں کی دلالی بھی گناہ کبیرہ ہے، اور تیسری فصل میں ذکر ہو چکا ہے۔ اہل شریعت کے نزدیک گناہ کا بڑا ہونا خود اس کے گناہ کبیرہ ہونے کی دلیل ہے۔ شیخ انصاری مقاصد محرقہ میں فرماتے ہیں، دلالی حرام ہے اور اس سے مراد 2 مردوں کو حرام اغلام کے لیے ملانے کی کوشش ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ملانے کے کام کو جس پر لعنت کی گئی ہے دلالی کہا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول رسول خدا نے 4 گروہوں پر لعنت کی ہے۔ اول، عورتوں کے بال کاٹنے والی اور جو بال کٹوانے پر آمادہ ہوتی ہے۔ دوسرے، جو عورتوں کے دانت اکھاڑتی ہے اور جو اس پر آمادہ ہوتی ہے۔ تیسرے، ملائے ہوئے اور ملنے زنا کرانے والی، اور چوتھے، جسم کو کھود کر نقش و نگار بنانے والی عورت، وہ اپنے جسم کو کھدوا کر نقش بنواتی ہے۔ دلالی کی حد، خود شخص کے 2 مرتبہ اقرار کرنے یا 2 عادل گواہوں کی گواہی سے دلالی ثابت ہو جاتی ہے۔ دلالی ثابت ہو جانے پر 75 کوڑے مارنا چاہیے، اور مرد چاہے عورت ہو، یا بعض فقہا نے فرمایا کہ اگر مرد ہو تو اس کی سزا کے علاوہ اس کا سر مونڈ کر اسے رسوا کریں اور شہر سے باہر گھمائیں۔ بعض نے فرمایا کہ دوسری بار ایسا کرنے پر اسے جلا وطن کر دیں۔ اس کی تشریح حدود کی کتاب میں کی گئی ہے۔ بھاڑو پنا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 گروہ ایسے ہیں جن سے خدا قیامت میں بات نہیں کرے گا، ان پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، ان کو پاکیزہ نہیں کرے گا، ان پر دردناک عذاب ہوگا۔ زنا کرنے والا بڈھا، قرم ساق، بھاڑو اور بیاہی عورت جو زنا کراتی ہے۔ وسائل شیعہ، کتاب نکاح، باب نمبر 16۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ بہشت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کو والدین نے آگ کر دیا، وہ قرم و ساق دونوں سے محروم رہیں گے۔ جب پوچھا گیا، رسول خدا قرم و ساق کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص جس کی بیوی زنا کراتی ہو، یہ بات اس کے علم میں ہو۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، بہشت میں شرابی، چغل خور اور قرم ساق داخل نہیں ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ بہشت قرم و ساق پر حرام ہے۔
مسائل شیعہ کتاب نکاح باب نمبر 132۔ جھلک: گناہ کبیرہ جس کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا، منی نکالنا، جس سے مراد منی کو غیر فطری طریقے مثلا اپنے ہاتھ سے عضو مخصوص کو مل کر یا بیوی کے علاوہ کسی اور کے اعضاء سے اپنے اعضاء کو رگڑ کر خارج کرنا۔ کتاب حدود جوہر کے آخر میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے ہاتھ یا کسی عضو سے منی نکالے اسے سزا دی جائے، اس لیے کہ وہ حرام کام یعنی بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ جب لوگ اس کے حکم کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اتنا بڑا گناہ ہے جس سے خدا نے قرآن مجید میں منع کیا ہے۔ منی نکالنے والے کی مثال جیسے اس نے اپنے آپ سے نکاح کیا ہو۔ اگر میں کسی ایسے شخص کو جان لوں جو یہ کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤں۔ اس حدیث کا راوی آپ سے پوچھتا ہے یہ مطلب قرآن کے کس مقام سے نکلتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے جو کوئی اپنی بیوی یا لونڈی کے علاوہ کسی اور سے اپنی شہوت کو تسکین کرتا ہے بدعنوان ہے۔ راوی نے بھی پوچھا زنا کا گناہ بڑا ہے یا منی نکالنے کا؟ آپ نے فرمایا منی نکالنا بڑا گناہ ہے۔ لوگ امام سے منی نکالنے کے حکم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ بڑا نہایت ہی بڑا گناہ ہے، یہ کسی حیوان سے جمع کرنے یا رگڑ کر شہوت بنانے کے حکم میں آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا جو کوئی اپنی شہوت اس سے یا اس جیسے کسی اور ذریعے سے مٹاتا ہے وہ زنا کرنے کے حکم میں داخل ہے، یعنی یہ زنا کے گناہ کے برابر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے 3 گروہ ہیں، ایسے ہیں کہ جن سے خدا بات نہیں کرے گا، انہیں محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا وہ جو اپنے سفید بال اکھاڑتا ہے تاکہ یہ دکھائے کہ وہ جوان ہے، دوسرا وہ جو اپنے وضو کے وسیلے سے اپنی شہوت مٹاتا ہے، تیسرے وہ جس شخص سے اغلام کیا گیا ہو۔ رسول خدا فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت مٹاتا ہے وہ ملعون ہے۔ صاحب جواہر فرماتے ہیں بیوی اور کنیز کے ساتھ منی خارج کرانا دلیل سے جائز معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا ترک بہتر ہے، اور مسائل میں بھی قریب یہی کہا گیا ہے، لیکن احتیاط کا طریقہ اس کا ترک کر دینا ہی ہے۔ جھلک کا رواج: بدقسمتی سے نکاح کرنے کی بے حد حساب مشکلات اور جوانوں کے کنوارے رہنے نے گھر پھونک، بیماری اور گناہ کو غیر معمولی رواج دے دیا ہے۔ اس سے بہت سے پیارے جوان آخرت کی سزاؤں سے قطع نظر جان بوجھ کر یا انجانے میں اس طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہو جانے میں۔ والدین کا فرض ہے اپنے بیٹوں کو آگاہ کریں، اپنے جوانوں کو خیال رکھیں۔ اسی طرح دین اور حافظان صحت کی تعلیم دینے والے منشیوں اور مدرسوں کو فرض ہے کہ وہ جوانوں کو مصیبتوں کے خطرناک روحانی اور جسمانی نتائج سے باخبر کریں۔ اس مقام پر ہم منی خارج کرنے کے لیے کچھ نقصانات کتاب ناتوانائی ہے جنسی سے نقل کرتے ہیں جو اس فن کے ماہرین کی تحریروں کا مجموعہ ہے۔ جھلک کے جسمانی اور روحانی نقصانات: یہ عمل لوگوں کو شہوانی قوی کی کمزوری میں مبتلا کرتا ہے، سستی اور بزدلی پیدا ہوتی ہے، ان سے دلیری اور ایمانداری رخصت ہو جاتی ہے۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو جوانی کے شروع ہی میں ہتھلس جھلک کی وجہ سے ایسی روحانی اور جسمانی کمزوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، منشیات کے عادی لوگ بھی ان کے مقابلے میں شیر نر نظر آتے ہیں۔ غیر فطری جنسی عمل یعنی منی خارج کرنا، ہتھلس کرنا، پانچویں جو اس سے اس قدر قریبی تعلق رکھتا ہے کہ سب سے پہلے آنکھ اور کان اس پر اثر کرتا ہے، نظر کو کمزور کر دیتا ہے، سماعت کو بھی خاص حد تک ناکارہ بنا دیتا ہے۔ ہتھلس کرنے والے خصوصاً وہ لوگ جو جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگتے ہیں، ان سے انہیں سخت پریشانی ہوتی ہے، وہ آنکھوں کو بند کر لیں تب بھی ان ترمرو سے انہیں نجات نہیں ملتی۔ جب یہ عمل ہر بار کئی منٹ تک جاری رہتا ہے تو انہیں چکر آ جاتا ہے اور زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح ان کے کانوں میں گھنٹیوں کی سی آواز آنے لگتی ہے جن سے انہیں بہت بے چینی ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ جسمانی روحانی قوتیں کم ہو جاتی ہیں، خون گھٹ جاتا ہے، رنگ اڑ جاتا ہے، یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے، جسم دبلا پتلا اور سستی کاہلی بے حد ہو جاتی رہتی ہے، کج خلقی پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، سر میں درد رہنے لگتا ہے۔ دوسری بیماریوں کی سزائیں ہزاروں مصیبتیں جو ہتھلس کرنے والوں کو آ گھیرتی ہیں۔ البتہ جو لوگ جسمانی لحاظ سے قوی ہیں ممکن ہے ان کا بیماریوں سے دیر میں سابقہ پڑے، لیکن اسے بچنا یا بچے رہنا ناممکن ہے۔ سب کو خواہ مخواہ ان مصیبتوں میں گرفتار ہونا ہی پڑتا ہے۔ ہتھلس کرنے والوں کی ایک بدبختی یہ ہے کہ ان کی قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے جب انہیں اپنے عمل کے نتیجے کا پتہ لگتا ہے تو اس میں اتنی قوت ارادی نہیں ہوتی کہ اسے چھوڑ سکے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ منی خارج کرنے کا عمل روحانی لحاظ سے بھی انسانی قوی کو خراب کر دیتا ہے، بے سبب نہیں ہے۔ یہ عمل جسمانی نقصانات کے علاوہ جنسی لحاظ سے بھی انسان کو خراب کر دیتا ہے، یعنی رس دینے والی اندرونی غدودوں کو بیکار کر دیتا ہے۔ یہ غدود مانی بنتے ہیں جو ہتھلس کے باعث دھیرے دھیرے چھوٹے ہو کر چوہنے کے برابر رہ جاتے ہیں، اور چونکہ اس صورت میں منی یا مائل حیات یا بھی زندگی نہیں بنا سکتے، انسان ہمیشہ کے لیے جنسی لذت کے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر اس صورت میں مکمل طور پر نامردانہ ہو تو قطعی طور پر دوسری جنسی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا اور سنا گیا ان کی پیشاب کی جگہ خون آنے لگتا ہے۔ جاننا چاہیے جن لوگوں کی ایسی حالت ہو جاتی ہے وہ چاہے اس قدر جوان ہوں، موت کا خطرہ ان کی گات میں رہتا ہے، کیونکہ شہوت کے بغیر، شہوت کا مزہ لیے بغیر ان کی منی برابر بہتی یا نکلتی رہتی ہے۔ ان کی وجہ سے چلتے چلتے یکایک گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تہران کے پاگل خانے میں جا کر دیکھیے، وہاں رہنے والے 10 پاگلوں میں سے
ہتھلس کے عادی ہیں، یعنی منی خرچ کرتے کرتے پاگل ہو گئے ہیں، پاگل خانے میں ایک طرفہ پڑے، کیونکہ ہتھلس کا نامعقول اثر دماغی قوتوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ جب دماغی قوت بڑھ جاتی ہے تو منمانی بات ہے، پاگل پن نوبت پہنچتی ہے۔ بلا مبالغہ اصل کے 10 مریضوں میں سے جو دارالصحت سینیٹوریم میں سو رہے ہیں، 4 مریض ہتھلس کی لت پڑنے کے باعث اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں۔ یہ محض دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت ہے، جس تک علماء اور اسکالر 10 سال کے تجربے تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج کی دنیا کہتی ہے کہ خوب کھاؤ لیکن کسی کام میں حد سے نہ بڑھو، طاقتور بنو تاکہ بیمار نہ پڑو، لیکن ہتھلس کے عادی لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، وہ جو خوب کھا لیں۔ جتنی جنسی معاملات میں بھی غیر فطری طریقے سے حد سے تجاوز کرتے ہیں، اس لیے مجبور میں کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ کمزور ہوتے ہیں اس لیے ہر قسم کی بیماری میں مبتلا ہونے کا امکان رکھتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے بعض ہتھلس کے عادی اس عمل میں افراد کی وجہ سے سیڈ سیم سے ملتی جلتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اس کے جذبات کتے بلی کو دیکھ کر بھی باز نختہ ہو جاتے ہیں، فوراً جلق کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی آدمی 5-6 مہینے سے زیادہ جنسی قوت سے اس طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی جنسی قوت بیکار ہو جاتی ہے یا وہ نہایت ہی دلخراش حالت اپنی موت سے جا ملتا ہے۔ ناتوانی ہائی جنسی صفحات 48۔ ممکن ہے کہ بعض ہتھلس میں مبتلا لوگ قوی جسم رکھنے یا اس کے کام میں نئے مشہور ہونے کے باعث بھی ابھی تک بیمار نہ پڑے ہوں، انہیں اپنے پسندیدہ عمل کے نقصانات کا پتہ نہ چلا ہو۔ ہماری ان باتوں کو ہم نے ہتھلس کے نقصانات کے تحت لکھی ہیں، مبالغہ سمجھ کر دل میں سوچیں اگر یہ حقیقت ہے تو ہم ابھی تک کیوں بیمار نہیں پڑے؟ ان لوگوں کے جواب میں یہ کہنا ہے کہ اگر آج ہتھلس کے نقصانات تم تک نہیں پہنچے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تم طاقتور جسم کے مالک ہو، یہ عمل تم نے نیا شروع کیا، ورنہ چند دن بعد نقصانات تمہیں ضرور بالضرور لاحق ہوں گے۔ پھر آپ نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ جس نے ایک ہفتے تک یہ عمل کیا اس پر تمام بیماریاں ایک دم حملہ آور ہو جائیں گی، کیونکہ لوگوں کی اندرونی حالتوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ مثلاً ممکن ہے کسی نے ایک مدت تک ہتھلس کی ہو، پہلے مرحلے میں صرف اعصاب کی سستی کی وجہ سے یا نظر کی کمزوری یا سر کے چکر میں مبتلا ہو، پھر ایک ایک کر کے باقی تمام بیماریاں اس تک پہنچیں گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہتھلس شرع کے لحاظ سے بھی عمومی لحاظ سے بھی ہر طرح حرام و ناپسندیدہ فعل ہے۔ بدعت گناہ کبیرہ ہے جس کا حرام ہونا مذہب کی ضرورت ہے جو اس کے لیے کبیرہ ہے۔ مسلسل روایتوں کے لیے عذاب کا وعدہ ملتا ہے، چونکہ اصل بات معنی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس لیے صرف چند روایتوں میں اکتفا کیا جاتا ہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ امیر مومنین فرماتے ہیں جو بدعت کرنے والے کے نزدیک گیا، جس نے اس کا احترام کیا، اس نے بلا شبہ دین اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بدعت کو گناہ کبیرہ شمار کرتے ہیں، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا جو بدعت کرنے والے ہیں خوش ہو کر ہنس کر ملا اس سے بلا شبہ اپنا دین بگاڑا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میرے بعد جب کسی شکی اور بدعتی کو دیکھو تو اس سے دور رہو، اسے بہت زیادہ برا بھلا کہو، اسے گالیاں سناؤ، طعنہ دو، اسے تھکا دو، عاجز کر دو تاکہ تمہیں جواب نہ دے پائے۔ لوگوں سے اسلام میں بگاڑ کے سوا اور کوئی امید نہ رکھیں، اسے چپ نہ رہیں، اس کی بدعتیں نہ سیکھیں تاکہ خدا تمہارے لیے اس کام کی عوض نیکیاں لکھے، آخرت میں تمہارے درجے بلند کرے۔ علامہ مجلسی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں شکیوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے دین میں شک کرتے ہیں، دوسروں سے بھی اپنی اس غلطی کی بدولت شک میں ڈالتے ہیں۔ بعض نے کہا شکیوں سے وہ مراد لوگ ہیں جن کا دین فاسد گمان وہم قائم ہے، جسے اہل خلاف کے علماء ممکن ہے ان میں سے مراد بدکار گناہ کرنے والے دین کے بارے میں منہ پھٹ لوگ ہوں، کیونکہ بہت سی بات اس کا سبب ہے، لوگ ان کے دیندار ہونے میں شک کرتے ہیں، ان کے عقیدے کی کمزوری کی علامت ہے۔ بدعت کیا ہے؟ علامہ مجلسی فرماتے ہیں امت میں جو باتیں رسول خدا کے بعد شروع کی گئی ہوں وہ بدعت ایجاد ہیں، اس کے بارے میں کوئی خاص یا عام نص موجود نہیں ہے اور نہ خصوصیت یا عمومیت کے ساتھ اسے منع کیا گیا ہے۔ جو کچھ خاص و عام طور پر ہوتا ہے وہ بدعت نہیں ہے، جیسے مدرسہ بنانا وغیرہ، کیونکہ مومن کو سکونت اور مدد دینا عام باتوں میں شامل ہے، جیسے علمی کتابیں تصنیف و تالیف کرنا جو شرعی علوم کی مدد ہے، یا جیسے لباس اور پیغمبر کے زمانے میں رائج نہیں تھے۔ نئی غذائیں جو عام لوگوں میں پسندیدہ اور مرغوب ہیں ان سے منع نہیں کیا گیا۔ ہاں جو عام لباس کو غذا کے طور پر اگر اسے خصوصیت دیں، کہیں کہ اس خاص طریقے سے خدا نے اس کا حکم دیا، یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نماز جو سب سے اچھا عمل ہے، جس کا ادا کرنا ہر حال میں مستحب ہے، اگر چند رکعتوں کو کسی خاص وجہ سے مخصوص کر دیا جائے یا کسی مخصوص وقت سے وابستہ کر دیا جائے تو بدعت ہوگی۔ جیسے خلیفہ ثانی حضرت عمر نے حکم دیا تھا کہ رمضان میں ہر رات کو 20 رکعت نماز باجماعت پڑھا کرو، اور جیسے کوئی کہے فلاں وقت خصوصیت سے 70 بار لا الہ الا اللہ کہنا مستحب یا واجب ہے، جبکہ اس کے لیے کوئی معتبر دلیل نہ ہو، یہ بدعت ہے۔ بہرحال دین میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نکالنا بڑھانا جس کی اصل یا خصوصیت کے حق میں کوئی دلیل نہ ہو بدعت ہے۔